السلام علیکم ناظرین، مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے لگا ہوں، ایک سچا واقعہ سنانے لگا ہوں جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے یہ 3-4 منٹ کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، آپ نے پوری اینڈ تک دیکھنی ہے اور پھر آپ کو مزہ آئے گا یہ سٹوری سننے کا۔ یہ میرے دوست ڈاکٹر محمود ناصر بہاولپور سے، بہاولپور والے سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ جتنے بھی ان سے سینئر 5 سال یا جونیئر ہیں ان کو یاد ہوگا کہ یہ ڈاکٹر محمود ناصر ہمارے سے سینئر Q20 کا بیچ تھا، میرا Q21 تھا۔ ہم بہاولپور میں جس طرح ہمارا زندگی گزری ہوئی ہے وہ بہاولپور والوں کو یاد ہے۔ جتنے لوگ بھی 91 سے 96 کے دوران بہاولپور میں رہے ہیں ان سب کو پتا تھا کہ ہماری یاری کیا ہے، ہمارا دوستانہ کیا ہے، ہمارا پیار کیا ہے، کہ ہم کیسے رہے ہیں وہاں پہ، لائک ریئل بردرز سمجھ لیں، فرینڈ سمجھ لیں۔ لیکن یہ ہر منٹ بعد پتا ہوتا تھا کہ وہ کدھر ہوگا، بٹ صاحب کے پاس ہوگا، وہ کدھر ہوگا، محمود ناصر کے پاس ہوگا۔ تو کوئی ہمارے اندر وہ نہیں ہوتا تھا، یہ آپ سب کو پتا ہوگا۔ تو جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ اتنا کچھ اچھا اور اتنا کچھ ریئلسٹک میں آپ کو چیز سنانے لگا ہوں کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہوا ہے۔ محمود ناصر 27 سال بعد مجھے ملنے آیا۔ آپ سوچیں کہ 96 تک اس کے ساتھ ہماری یاری دوستی رہی، پاس آؤٹ ہونے کے بعد یہ بھی لاہور میں رہا، میں بھی لاہور میں رہا، لیکن ملاقات کوئی نہیں تھی، کوئی فون پہ رابطہ نہیں تھا۔ ابھی جو پچھلے سے پچھلی دفعہ جو بہاولپور میں گولڈن جوبلی ہوئی ہے، ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، اس میں نے کسی کو کہا کہ محمود ناصر کو ڈالیں۔ محمود ناصر کو کافی اس کو میں نے گالی شالی نکالی۔ اس نے مجھے فون کیا، سعودی عرب میں تھا یہ، اس نے کہا بٹ صاحب میں آپ سے نہیں مل سکا اور یہ اور وہ، اور بڑی مجبوریاں سنائی۔ میں نے کہا نہیں یار، میں نے کہا کیا ہو گیا، تو مر گیا تھا، تو زندہ تو تھا نا۔ 27 سال بعد میں اس کو ڈھونڈا۔ میں نے کہا بس تیری جو بھی مجبوریاں تھی، 26 سال تجھے رضا بٹ یاد نہیں آیا؟ 27 سال 27 تجھے رضا بٹ یاد نہیں آیا؟ وہ بندہ جس کے بغیر تو سانس نہیں لیتا تھا، اور 27 سال تجھے یاد نہیں آیا؟ اچھا خیر، اس نے کہا میں پاکستان آؤں گا جی، میں بٹ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پچھلے منگل والے دن، لاسٹ ٹیوزڈے والے دن اس کا مجھے فون آیا، یہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب میں نے آپ سے ملنا ہے، میرے پیارے بٹ صاحب۔ میں نے کہا جی سوری، میں کہا کلو معافی، میں کہ آپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے، میں آپ کو بالکل منہ لگانا پسند نہیں کرتا، آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ جو بندہ 27 سال نہیں ملا، میں کہ اور زندگی کتنی رہ گئی ہے، میں نہیں ملوں گا آپ سے۔ بٹ صاحب اس نے بڑے ترلے منتے ہیں، ہر گھنٹے بعد فون۔ میں نے کہا اچھا سوچیں گے۔ اچھا پھر جمعے کا دن آیا تو اس کے ساتھ میرا دوبارہ رابطہ ہوا۔ پھر بٹ صاحب دیکھیں میں کچھ دن ہوں ادھر، آپ مجھ سے مل لیں، مجھے معاف کر دیں بس۔ جمعے والے دن ہمارا پلان بنا، ہفتے والے دن یہ مجھے ملنے آ گیا، یہیں پہ اسی جگہ پہ میرے اس اپارٹمنٹ میں۔ ہم ملے۔ پہلے تو خیر جو ہماری رسم و رواج ہوتی تھی کہ ملنے کے فوراً بعد جو ہم کلمات سے ایک دوسرے کو نوازتے تھے، پہلے تو ہم نے وہ نوازا، بیٹھے پرانی باتیں کی۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے تیرا وہ نا مصری شاہ والا ہاسپٹل دیکھنا ہے۔ میں نے کہا چل۔ ہم گئے، خیر وہ ٹریفک اتنی بلاک تھی میچ کی وجہ سے کہ ہم واپس آ گئے، ہم نہیں گئے، مصری شاہ نہیں پہنچ سکے، ہم واپس آ گئے، ہم ادھر بیٹھ گئے۔ ہاں جی سنائیں تھوڑا سا، آپ بھی سنائیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمود ناصر ہے، میں بیسیکلی جنرل سرجن ہوں سعودی عربیہ میں۔ بٹ صاحب سے میرا تعلق سنس 1991 ہے، فرام قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور۔ ان سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جو سینئر جونیئر کا ہوتا ہے، ان سے شروع سے ہی تعلق بھائیوں والا تھا، اور ہماری بڑی مینٹل انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ٹو بی شارٹ اینڈ پریسائز، گریجویشن کے بعد میں آرمی میں چلا گیا۔ میں نے بڑے ہارڈ ٹائمز دیکھے، کارگل رہا، -66 ٹمپریچر پہ بھی رہا، لیکن جو ایونٹ 25 فیبرری کو ہوا ہے دیٹ واز یونیک ایونٹ۔ اور وہی بات کہ ہی از اے ریٹائرڈ کرنل فرام آرمی، اینڈ اس نے اپنی زندگی میں یہ ایونٹ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہو گیا۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کافی عرصہ فارورڈ ڈیفنس لائن جو پاکستان کی ہے اس کے اوپر سرو کیا ہے، سیاچین میں سرو کیا ہے، اور ہر طرح کی کیجویلٹیز اٹھائی ہیں، میس کیجویلٹیز بھی اٹھائی ہیں۔ لیکن جو انسیڈنٹس لاسٹ 25 فیبرری کو ہوا ہے دیٹ واز یونیک۔ وہ اس طرح سے
میں بتاتا ہوں، وہ میں بتاتا ہوں. یہ میری وائف کو کہتے ہیں کہ یہ 27 سال بعد ملا ہے تو 27 گھنٹے تو ادھر میرے پاس رہے گا. اس نے فون کیا نا رات کو 11 بجے، اپنی بیوی کو فون کیا، میں واٹس ایپ کی طرف آیا ہوں، میں نے اس سے فون چھین کے نہ بھابی کو کہا، میں کہا بھابی یہ 27 سال بعد مجھے ملا ہے، کم از کم 27 گھنٹے تو میرے پاس رہنے دیں، آج رات یہ میرے پاس ہی رہے. اور دیٹ از فرسٹ نائٹ میری شادی کے بعد کہ میں گھر سے باہر رہا ہوں، کبھی نہیں میں رہا چاہے جو مرضی ہو جائے. اب ہوتا یہ ہے سارا رات ہم ہنس کے پرانے واقعات یاد کر کے، لطیفے بٹ صاحب کی باتیں، باقی دوستوں کی باتیں، اتنا بٹ صاحب نے ہنسایا کہ آئی واز اباؤٹ ٹو ڈائی. نہیں وہ جو آپ ہر تھوڑی دیر کہتے ہیں خدا کی قسم بٹ مزہ آ گیا، خدا کی قسم بٹ مزہ. I really enjoyed after 27 years of life. بٹ کو اصل میں بھولا تو میں کبھی بھی نہیں تھا، ٹریس میں کرتا رہتا تھا. آرمی میں ہونے کے ناطے آپ کا سرکل بڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن بٹ کو میں ٹریس رکھتا تھا، بٹ کیا کر رہا ہے، کہاں پہ ہے، حمید لطیف پہنچ گیا ہے، مصری شاہ کر رہا ہے، I was completely in picture. لیکن جو مزہ آیا نا بٹ صاحب سے مل کے، وہ میں فیل کر سکتا ہوں یا یہ فیل کر سکتے ہیں. صبح 5 بجے تک میں نے کہا یار مجھے معافی دے دے، میری پسلیوں میں درد ہو رہی ہے، مجھے سونے دے. ہم نے کھانا بھی لیٹ کھایا اور ہم سو گئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں، اس نے بھی اٹھایا، بٹ صاحب آ جاؤ. میرا تو ہنس ہنس کے نا گھبراہٹ بڑی ہو رہی ہے، میری دل دی دھڑکن تیز ہو گئی ہے. میں کیا ہاں ہوں تو ہارٹ اٹیک ہی کرائے گا، پھر گالیاں یار تو ہارٹ اٹیک ہی کرائے گا، ہوں بھی مدعا تو میرے تے ہی پائیں گا. میں نے چائے شائے بنائی، ہم نے بیٹھے چائے شائے پی، پھر ہاں جو تم نے سینڈوچ دیا تھا نا ملائی والا نہیں کھاتا، بیگم میری کہتی ہے تو نے بٹ صاحب والا سینڈوچ کھا لیا، میرا نہیں کھاتا تو. اچھا وہ خیر ہم بیٹھے تو مجھے بار بار نا یہ کہتا جائے مجھے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے یار بہت زیادہ. میں نا تو مجھے میری نا جب میں نے گھبراہٹ کہا ہے نا تو مجھے یہ اس وقت اتنا مجھے یاد ہے جو بٹ صاحب کی اس وقت حالت ہوئی ہے نا. نہیں اس وقت بٹ صاحب انہوں نے مجھے کہا گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کہا اچھا یار چھوڑ دفعہ کر، چائے پیتے ہیں، چائے پی، چائے بنائی. یہ واش روم چلا گیا، واش روم سے آیا نا کہتا ہے بٹ صاحب مجھے نا چیسٹ ٹائٹنس ہو رہی ہے. میں نا اس کو غور سے دیکھا تو نا اس کے بعد یہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، میں نہیں بیٹھ گیا، ہوش نہیں ہے مجھے. اس کے بعد میں یہاں بیٹھا، میں نے دیکھا اس کو سویٹنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا محمود ناصر کی مسئلہ ہے؟ کہنا بٹ صاحب بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے. میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا ہے، اسی طرح چپلیں پہنی ہیں، ہم باہر لفٹ میں گئے ہیں، میں نے لفٹ کا بٹن دبایا، لفٹ آئی ہے، اس میں اس کو میں لے کے کھڑا ہوں اینڈ ہی کولیپسڈ دیئر. مجھے نہیں پتا پھر یہ کیسے مجھے لے کر گئے ہیں ہاسپٹل. وہ میں بتاتا ہوں نا، ہی واز ان کارڈیوجینک شاک، ہی واز کولیپسڈ. لفٹ والے بندے نے پکڑ کے اس کو میری گاڑی میں بٹھایا، میں بڑی مشکل سے اس کو اگلی سیٹ پہ میں نے پورا لٹا کے اس کو سیٹ بیلٹ لگائی ہے، گاڑی میں حمید لطیف ہاسپٹل لے کے پہنچا ہوں. اتنی دیر میں نے ایمرجنسی میں بھی فون کر دیا تھا، اسٹیچر پہ اندر لے کے گئے ہیں، بی پی لیس، پلس لیس، اس کا ہارٹ ریٹ ہی نہیں آ رہا تھا. ای سی جی کی ایکیوٹ انفیریئر وال ایم آئی، میں کل اور پڑھ چکا تھا. میرے طوطے اڑ گئے. میں نے کہا دیکھو 27 سال بعد ملا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. خیر میں نے فوراً امیجیٹلی کیتھ لیب کھلوائی اور اس کو شفٹ کیا. خیر اتنی دیر میں جب ہم نے فلوئڈ دیا، لوڈ شوڈ کیا، ہیپرین وغیرہ ملی، تھوڑا سا یہ کانشیس ہو گیا. میں نے اس کی بیوی کو فون کیا، میں کہا بھابی یہ مسئلہ ہوا ہے. اب میرے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ بھابی نے کہنا ہے 27 سال بعد میرا بندہ گیا ہے دیکھو اور اینو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، بٹ نے کچھ کیتا. میں تو آپ کو دعا مانگوں بھابی آ جائیں. خیر اس کی اینجیو پلاسٹی ہونے سے پہلے اینجیوگرافی ہوئی، اس کو ایکیوٹ انفیریئر وال تھا، سرکمفلیکس ٹوٹل تھی. خیر میں نے اس کو وائر کر کے اسٹنٹ کر کے فٹافٹ میں نے نا اس کی پرائمری کی ریسکیو کیا. وائف میری کہتی ہیں کہ میرے سے زیادہ بٹ صاحب اس کو پریشان، وہ بعد میں نے اس کو ریسکیو کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ ہوش میں ہو گیا واپس، اب ایوری تھنگ اوکے. اور مزے کی بات ابھی ہے، میں نے اس کو شفٹ کیا سی سی یو میں. شفٹ کر کے میں نے اپنا کیتھ میں جو بھی اس کا کام تھا پورا کیا، پیپر ورک پورا کیا، نوٹس وغیرہ ڈالے، سارا کچھ کام مکمل کیا. میں نے کہا میں محمود ناصر کو نا سی سی یو میں ملتا ہوا جاؤں. فیملی بھی اس کی آ گئی، بیٹے بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، اس کی بیوی بھی ڈاکٹر. میں نے جا کے ان کے ہاتھ جوڑے، میں کہا بھابی اینو لے جاؤ خدا دا واسطہ جے 27 سال بعد ملن آیا ہے تے میرے تے کی الزام لوان لگا سی.
میں کہا بڑی مشکل بچے ہے جی نا. کہنے یہ بھابی کہتی ہے کہ یہ تو انکنٹرول ڈائبٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ تو اسموکنگ اور یہ آل دس ہے. میں اس کی باتیں سن رہا ہوں تو محمود ناصر مجھے کہتا ہے بٹ صاحب مجھے درد ہو رہی ہے. میں کہا کوئی نہیں تھوڑی دیر رہتی ہوتی درد. پھر کہتا ہے بٹ صاحب درد زیادہ ہو رہی ہے. اور لٹرلی دیکھنے میں ہی اگین کولیپسڈ. میں نے اس کا سی پی آر کیا, ریوائیو کیا, دوبارہ کیتھ لیب میں شفٹ کیا. ایکیوٹ اسٹن تھرمبوسس, وہی حالت جو پہلے تھی اس سے زیادہ سویر ہو گئی. اور پھر میں جناب دوبارہ پھر میں نے اس کو دوبارہ وائر کیا اور سارا کچھ کیا, ریسکیو کیا. اس کے بعد 6 گھنٹے اس کے سرانے بیٹھا رہا کہیں دوبارہ نہ ہو جائے. اور بیوی کو ہاتھ جوڑ کے کہا اس کی کہ بھابی آج مل لیا 27 سال بعد, اب اس کو بھیجیے گا میرے پاس دوبارہ, آپ کی بڑی مہربانی. یہ وہ واقعہ ہے کہ جو میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے بینگ ایز اے کارڈیالوجسٹ اینڈ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ. میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بندہ مجھے اتنی دیر بعد, کوئی بندہ مجھے ملنے آیا ہے بیٹھا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا بالکل ٹھیک. لیکن بٹ صاحب میری فیملی سچی بات ہے, جتنی آپ کو دعائیں دی ہیں نا میرے فادر نے, وائف نے, بھائی نے یا میں اللہ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ جب یہ وقت میرے پہ آیا. دیکھیں میں نے 25 اپریل 1990 شام سیکٹر میں ہم نے انڈیاز کے اتنے گولے کھائے تھے. میں اس وقت بھی موت سے نہیں ڈرا تھا, نہ کلمہ پڑا تھا, جبکہ ہر قدم پہ لوگ مرے ہوئے تھے میرے چاروں طرف. لیکن سو گریٹفل ٹو ہم, ٹو ہز ایفرٹس, کہ جس طرح اس نے ریسکیو کیا نا, وہ مجھے پتہ جو میری حالت تھی. اور میں شکر اللہ کا یہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ تھا کارڈیالوجسٹ. اگر جتنا ایکسٹینسو ایم آئی تھا نا, اگر کوئی اور ہوتا تو سائنٹیفکلی مجھے وہ یہی تھا نا, کارڈیالوجی ساتھ موجود تھا, کیتھ لیب کا مجھے پتا تھا. 10 منٹ میں ہم نے کیتھ لیب کھلوا کے, وائف میری کہہ رہی کہ 7 منٹ میں بٹ صاحب نے اسٹنٹ ڈال دیا تھا مجھے. پھر دوبارہ جب تھرومبوسس ہوا ہے, اس وقت شاید تھوڑا ٹائم لگا تھا میرا خیال, ہاں وہ 10-15 منٹ اس وقت لگی. لیکن دا وے ہی ریسکیوڈ نا, لیکن میرا اس کا میرے پہ احسان نہیں ہے کیونکہ یہ میرا بھائیوں کی طرح ہے. اس سے میں ایکسپیکٹ کرتا تھا. شکر میں اللہ کا یہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تھا اس وقت, اور یہ مجھے ملنے آیا ہوا تھا. اگر شاید یہ گھر میں ہوتا تو شاید یہ اتنی دیر میں پہنچ بھی نہ سکتا. آج میں سے کہہ رہا تھا, میں آ رہا ہوں, کہتا یار خبردار آیا تھے. اینڈ کرتے ہیں, اختتام کرتے ہیں, ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم اس کو پبلش کریں اور یہ واقعہ اپنے تمام دوستوں کو سنائیں, کیونکہ علیحدہ سب کو سنانا بہت مشکل کام تھا. سو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, اس کو لمبی عمر دے, اور ہمیں بھی آپ سب لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دے. تھینک یو ویری پروفیشنل ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.